بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہدانا الذی ہدانا الی صراط مستقیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین ناظرین، 15 جولائی غالباً 2021 کو میں لاہور کنز العلماء مفکر اسلام مفتی اعظم قاطع شرک و بدعت مولانا محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گیا، اور وہاں جا کر میں نے اپنی زندگی کا مختصر تبصرہ کنز العلماء حفظہ اللہ کی موجودگی میں بیان کیا، اور آپ کے ہاتھ پر زہری میں نے بیعت بھی کی ہے الحمدللہ۔ بہت سارے کافی دوست پوچھ رہے ہیں کہ آپ چونکہ پہلے سیال شریف کے مرید تھے، اپنے نام کے ساتھ سیالوی لکھا کرتے تھے، تو پھر آپ کنز العلماء حفظہ اللہ کے کیسے مرید ہو گئے؟ پوچھنا ہر ایک کا حق بنتا ہے۔ یہ میں عرض کروں گا کہ صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کی مختلف قسمیں ہیں۔ میں چونکہ دیابنہ اسماعیلیہ وہابیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور کافی عرصہ وہ میرا باطل عقیدہ بھی رہا تھا، اللہ وہ دن میرے معاف فرمائے، آمین۔ تو اس وقت چونکہ مجھے دلائل کے میدان میں، علم کے میدان میں کوئی مطمئن کرنے والا نہیں مل رہا تھا، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی، لیکن یہ کنز العلماء قلندر لاہوری مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی زندہ کرامت ہے کہ آپ کے بیانات، آپ کی تحریریں اور عقیدہ توحید سیمینار کے اندر آپ کے بیانات سن کر الحمدللہ میں نے دیابنہ اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مسلک کو قبول کیا الحمدللہ۔ اور اس پر متعدد میرے قریبی دوست اپنے اور غیر اس بات پر گواہ موجود ہیں، اب بھی وہ اس بات پر گواہی دینے کے لیے ہر میدان میں وہ تیار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ بات رہی کہ میں سیالوی سے کیسے جلالی ہو گیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کی مختلف قسمیں ہیں۔ جب میں نے دیابنہ اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے باطل مذہب کو چھوڑا اور اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے سچے مذہب کو قبول کیا، تو میں الحمدللہ سیال شریف حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضری دی، اور سیال شریف کے مزارات پر حاضری دینے پر مجھے بہت ہی سکون ملا الحمدللہ، دلی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی مجھے بہت مزہ آیا اور لطف۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف سے کوئی میرے دل سے گندگی نکال کے اور
نور میرے دل کے اندر داخل کر رہا تھا، اس وقت یہ میری کیفیت تھی۔ اور اس بات پر بھی مفتی غلام محی الدین قریشی صاحب وہ گواہ موجود ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت میرا نظریہ دیا بنا والا تھا، لیکن حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالی رضی اللہ تعالی عنہ نے روحانی طور پر مجھے بہت کچھ دیا، اور میرے دل کی کیفیت اور میرے دل کا قبلہ فوراً تبدیل ہو گیا تھا۔ تو یہ روحانی طور پر مفتی غلام محی الدین صاحب نے میری بیعت کرائی تھی حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر ہاتھ رکھ کر۔ اس وقت یہی میں نے کہا تھا مفتی صاحب سے کہ کیا میں یہ جو صاحب مزار ہیں ان سے میں بیعت ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے فرمایا ظاہری تو بیعت ہو نہیں سکتی، تو روحانی طور پر آپ ان کے مزار شریف پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بیعت کرایا تھا، چونکہ یہ روحانی بیعت تھی سیال شریف کی الحمدللہ، اور ظاہری بیعت میری باقی تھی۔ اور شریعت کا جو حکم ہے وہ اہل علم حضرات جانتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، شریعت کا جو حکم ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے، تو ظاہری بیعت میری باقی تھی، میں کافی عرصے سے اس کا متلاشی تھا۔ تو جب دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے باطل مذہب کو میں نے چھوڑا، ان سے تو میں دور ہو گیا، لیکن عقیدہ علم غیب، عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ نور و بشر، عقیدہ مختار کل، باقی فروعات کے جو اختلافات ہیں، نظریہ انگوٹھے چومنے والا، چہلم شریف، اذان کے ساتھ درود و سلام، میلاد شریف، جنازے کے بعد دعا ہو گئی، یہ جتنے اختلافی مسائل تھے، تو میں حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خطابات سن کر، عقیدہ توحید سیمینار کے اندر جو آپ کے خوبصورت بیانات ہوتے تھے وہ سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مسلک کو قبول کیا۔ وہ تمام اشکالات میرے دور ہو گئے تھے، وہ چاہے عقیدہ علم غیب ہو، اور چاہے وہ عقیدہ حاضر و ناظر ہو، وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو، تو وہ یہ ساری باتیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے خطابات سن کر میرے تمام اشکالات دور ہو گئے، اور اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مسلک کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، اور اب الحمدللہ دوسروں کے عقائد کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کی ملاقات 2021 کے اندر جولائی کے مہینے میں ہو رہی ہے، اور آپ کی بیعت بھی آپ 2021 جولائی کے مہینے میں ہو رہی ہے، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا پوچھنا یہ بھی درست ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مذہب کو چھوڑا اور اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مسلک کو قبول کیا، تو اس کا سبب، اس کا ذریعہ، یعنی کہ جو میری ہدایت کا ذریعہ بنے وہ تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہی بنے ہیں۔ اس وقت چونکہ میں اپنے قدموں پر نہیں کھڑا تھا، یعنی کہ غربت کا دور تھا، لاہور جانا یوں لگتا تھا کہ ہم کہیں دبئی جا رہے ہیں، بیرون ملک جا رہے ہیں، تو اس وقت چونکہ بہت حالات کمزور ہونے کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو رہا تھا، لیکن دلی طور پر الحمدللہ بہت کچھ حضور کنز العلماء حفظہ اللہ دے رہے تھے اور بہت کچھ فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ خواب کے اندر بھی الحمدللہ کئی مرتبہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی زیارت ہوئی اور دل کو بہت تسکین ملی، تو کافی عرصہ اسی میں تڑپ میں تھا کہ حضور کنز العلماء حفظہ اللہ سے کسی طریقے ملاقات ہو جائے۔ وہ زمانہ غربت کا تھا،
मजबूरी की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। फिर मंडी बहावलदीन में जामिया मस्जिद अल-फतह नूर, ये सूफीपुरा महल्ले के अंदर है, ज़िला मियांवाली, ज़िला मंडी बहावलदीन शहर के अंदर ये मस्जिद मौजूद है। और उस वक़्त मैं इमामत करवा रहा था, कारी मोहम्मद अरशद जलाली साहब ये जुमे की ड्यूटी दे रहे थे। तो कारी मोहम्मद अरशद साहब से मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर साहब की मुलाकात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मैं मंडी बहावलदीन पहुँच गया। जब मंडी बहावलदीन पहुँचा तो डॉक्टर साहब की अचानक किसी जगह पर तकरीर का प्रोग्राम बन गया। डॉक्टर साहब ने उधर जाना था, फिर मुलाकात नहीं हो सकी। फिर मैं वापस आ गया। फिर मुलाकात के लिए कैमरा मांग रहे थे, चूँकि हुजूर कन्ज़ुल उलमा हाफिज़हुल्लाह बहुत ही आपकी मसरूफियात है, तो आगे से कुछ डॉक्टर साहब की वजह से मसरूफियात, फिर कुछ मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। फिर अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि 15 जुलाई 2021 के अंदर अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी, मैं लाहौर हाजिर हो गया हुजूर कन्ज़ुल उलमा हाफिज़हुल्लाह के पास। और आपने बहुत ही शफ़क़त फरमाई, बहुत ही शफ़क़त फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके हाथ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैत भी की है, और आपने बहुत ही बड़ी बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है, और ये आपकी एक बहुत बड़ी खुसूसियत है। तो ये उन भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जो हालात मुझ पर गुज़रे हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। और हुजूर कन्ज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब वो आलिम बाअमल हैं, वो पीर तरीक़त हैं, वो रहबर शरीयत हैं, वो मुफ्ती आज़म हैं, वो आलिम बाअमल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत 12 आदमी दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के स्टेजों पर बोलने वाले, उनके आइम्मा मसाजिद, उनके मुदर्रिसीन, उनके हुफ़ाज़ कराम और उनके कुर्रा हज़रात, उनके बातिल मज़हब को छोड़कर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के हाथ पर बैत करके मसला के हक अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को कबूल भी कर चुके हैं, मुझ समेत 12। ये बड़ी अजीब कहानी है, अजीब तर बात है, और ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी एक जिंदा करामत है कि अवामी लेवल के आदमी जो दियाबना के हो ना, अवामी लेवल की, उनको लाना मसला के हक अहले सुन्नत व जमात बरेलवी के अंदर लाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उनके स्टेजों पर और उनके मिंबरों पर और उनके आइम्मा मसाजिद और उनके मुदर्रिसीन और उनके आलिम और उनके मुफ्ती, उनके पढ़े लिखे लोग अगर डॉक्टर साहब के खिताबात सुनकर डॉक्टर साहब के हाथ पर बैत भी करते हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के हाथ पर सिर्फ बैत नहीं करते, मसला के हक अहले सुन्नत व जमात बरेलवी को कबूल भी करते हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की एक बहुत बड़ी करामत है जो दुनिया में मशहूर हो चुकी है और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए मशहूर होती रहेगी। बाकी हासिदीन और मुनाफिकीन, उनका ये शुरू से तरीका रहा है कि उलमाए हक पर इल्ज़ामात, उन पर तंज, उन पर फतवे, तरह तरह के बकवासात करते रहते हैं। ये उलमाए हक के साथ माजी से ये तरीका आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौर के अंदर भी कुछ अहले सुन्नत के अंदर वो तफजीली, वो अहले सुन्नत को बदनाम करने वाले खतीब लोग डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब पर बात करते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। हालांकि
इनकी जुर्रत भी नहीं है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़ुल्लाह, तो बड़ी दूर की बात है। हम खादिम कंजुल उलमा हैं, हम नौकर हुजूर कंजुल उलमा हैं, हम गुलामान हुजूर कंजुल उलमा हैं। हमारे सामने बात नहीं कर सकते तो हुजूर कंजुल उलमा हाफिज़ुल्लाह की बात तो बड़ी दूर की है। और ये एक सदाकत की बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको उलमाए हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए और उलमाए हक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।